جلا دینا چاہیے. داؤد کا زبور 145. آج اس کی چند ایک آیتیں دیکھیں گے. اس میں بھی ہمارے لیے کچھ اسی طرح کا ہی پیغام ہے اور آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. سارا زبور تو نہیں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ کہ چند ایک آیتیں ہم اس میں سے دیکھیں گے، کیونکہ زبور 145 جی جسے نکالے گئے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. پہلی 3 آیتیں پڑھ لیجیے گا. ہاللیلویا. زبور کی کتاب اس کا 145 زبور کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے، جس میں یہ لکھا ہے: اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا. میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا. خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. آمین. خداوند کے پاک نام کے پڑھے اور سب جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. داؤد نبی بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے. شروع میں کہتا ہے اے میرے خدا. خدا کو مخاطب کرتا ہے. جب ہم اپنے خدا کو مخاطب کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند میری طرف توجہ کر، یہ داؤد نبی جو ہیں وہ خداوند کو اپنی طرف متوجہ کرا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ میری طرف دیکھے، اور وہ کہتا ہے خداوند اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا. یعنی کہ کمٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور خدا کو متوجہ بھی کر رہا ہے. خدا کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ ہے. کہتا ہے اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور تیرے نام کی کیا کروں گا؟ ستائش کروں گا. 2 باتیں کر رہے ہیں. تمجید کہتا ہے کہ میں تیری تمجید کروں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے نام کو جلال دوں گا. میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تیرے نام کو مبارک کہوں گا اور تیری ستائش کروں گا، تیری پرستش کروں گا، تیری ورشپ کروں گا. میں کسی اور بت کے آگے نہیں جھکوں گا، میں کسی اور خدا کے آگے نہیں جھکوں گا، کیونکہ تو میرا خدا ہے اور میں تیری عبادت کروں گا. تو وہ ایک کمٹمنٹ بھی کر رہا ہے، خدا کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو پھر خدا ہم پر جو ہے وہ مہربانی کرتا ہے. اور ایک بات اس نے اور کہی، عبدالآباد. عبدالآباد کا مطلب ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک، اینڈ تک، جب تک میری زندگی ہے میں تیرے ہی نام کی تمجید کروں گا، تیرے ہی نام کی ستائش کروں گا. اور جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. وعدے ہم بہت کرتے ہیں خدا کے ساتھ، کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں. وعدے اکثر ہم توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کچھ ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں، کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے. خدا اس بات کو جانتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر ایک لگن ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ خداوند میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا مجھے اس پر چلنے کی برکت دے، تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا گیا؟ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. جب ہم اپنے خدا کو پکاریں گے تو ہمارے لیے مدد آئے گی، ہمارے لیے پروٹیکشن آئے گی. ہماری جو ہے خدا جو ہے وہ ہماری سر پر بانجے گا اور ہر طرح کی گھاٹیاں، ہر طرح کے پہاڑ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے. گھاٹیوں کو خدا ہی بھر سکتا ہے اور پہاڑوں کو خدا ہی میدان بنا سکتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. سو عزیزو، لکھا گیا میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا
اور عبدالباد تیرے نام کی ستائش کروں گا. یہاں پر اسے یہ نہیں کہا کہ میں کبھی کبھار تیری عبادت کروں گا. ہلیلویا. اسے یہ نہیں کہا کہ کہتے ہیں میں ہر روز. اور داؤد جو ہے وہ خدا کو کیوں پسند ہے؟ وہ بادشاہ ہے, وہ نبی ہے, اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے تخت کو چھوڑتا ہے اور دن میں کتنے پہر دعا کرتا ہے؟ 7 بار دعا کرتا ہے. خدا کو اس لیے داؤد پسند ہے. خدا جو ہے داؤد کے بارے میں اس لیے یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے, کیونکہ اس کے جو فرشتے ہیں وہ 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی جو ہے وہ مس نہیں کرتے, اور وہ قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. اور انسان جو کہ بشر ہے اس پر تو اتنا تو لازم ہے کہ وہ اس کی دعا کرے, عبادت کرے. اور داؤد, بہت سارے انسان ہیں جو اتنا ٹائم خدا کو نہیں دے سکتے, اور وہ اپنی مصروفیت کے باوجود اپنے اس ساری مصروفیت کو ایک سائڈ پہ کرتا ہے اور خدا کو ٹائم دیتا ہے. ہم اپنی مصروفیت اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے, خدا کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی مصروفیت کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے کاموں کا اہمیت زیادہ دیتے ہیں, اور داؤد اپنے کاموں کو بھی کرتا ہے اور خدا کے نام کو بھی جلال دیتا ہے. ہلیلویا. اسی لیے خدا داؤد کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اس نے جس طرح بھی اپنا منہ کیا, خدا نے اسے سربلند کیا, سرفراز کیا. خدا نے اس کی مدد کی. جتنی بھی جنگیں اس نے لڑی, ہر جنگ میں خدا نے اسے فتح دی. اس لیے وہ خدا کی عبادت کرتا تھا. ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ہر وقت مصیبتوں پریشانی میں گھرے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے. اور داؤد کہتا ہے میں ہر روز تیرے نام کی عبادت کروں گا, میں ہر روز تجھے تیرے نام کو مبارک کہوں گا, کیونکہ تو عبدالباد زندہ خدا ہے, تو ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے. اور جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. آمین آمین آمین. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. تو یہ باتیں ہیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور کلام مقدس میں کہا گیا خداوند بزرگ ہے, وہ بے حد ستائش کے لائق ہے, اور اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. لکھا گیا خدا جو ہے وہ بزرگ ہے, ستائش کے لائق ہے, اور اس کی جو سوچ ہے, اس کی جو قدرت ہے وہ ادراک سے باہر ہے. ادراک ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہماری سوچ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کی قدرت کو پہچان سکیں, ہم اس کے کاموں کو جان سکیں. ہم اس کے نام کو جو ہے وہ تمجید تو دیتے ہیں اس کے نام کی, اس کے نام کی اہمیت تو دیتے ہیں, لیکن اس کے کاموں کو جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خدا ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی پلر کے, بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر دیا. اور یہ خدا ہی ہے جس نے زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. ہلیلویا. زمین کے نیچے پانی ہے اور پانی کے اوپر یہ زمین کھڑی ہے. ہلیلویا. تو یہ اس کی قدرت ہے. اور داؤد اس بات کو کہتا ہے خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے, اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے, سوچ سے باہر ہے. اس کے کام, اس کی قدرت یہ ہماری سوچ سے باہر ہے. یہاں پہ کتنے بڑے سائنٹسٹ آ گئے, کتنے بڑے عالم لوگ, بڑا نالج رکھنے والے, لیکن
ان سب کی سوچیں رد ہو گئی, ان سب کی جتنے بھی کام تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, لیکن خدا کی قدرت آج بھی قائم اور قائم ہے. خدا آج بھی جو اس نے شروع سے نظام کو بنایا وہ آج بھی قائم ہے. ہلیلویا. جو اس نے نظام بنا دیا وہ نظام آج تک قائم ہے. سورج کو کہا کہ تمہیں مشرق سے نکلنا اور مغرب میں جا کر غروب ہونا ہے, تو سورج اپنے کام کو کرتا ہے. پھول اپنے وقت پہ نکلتے ہیں, ہر موسم اپنے وقت پہ آتا ہے, ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. لیکن انسان ایک ایسا ہے جو اپنے وقت پہ سارے کام نہیں کرتا. انسان جو ہے وہ کمزور ہے. انسان وعدے تو کر لیتا ہے لیکن انسان وعدوں کو پورا نہیں کرتا. لیکن میرے عزیزو, یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے. اگلی آیت ذرا چوتھی آیت دیکھیں گے. جی بیٹا پڑھے گا, ذرا چوتھی آیت پڑھے گا. اس میں یوں لکھا ہے, ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. ایک پشت اور پھر دوسری پشت. اب تک کتنی پشتیں گزر چکی ہیں؟ کتنی پشتیں گزر چکی ہیں؟ 14 اور 28 پشتیں گزر چکی ہیں. ابراہیم سے لے کے اور آدم سے لے کے یہ ساری پشتیں گزر چکی ہیں مسیح سے. اور جب یہ پشتیں, ایک پشت آتی ہے دوسری پشت آتی ہے, تو ہر ایک پشت جو بھی آئی ہے اس نے خدا کے نام کی تمجید کی ہے, خدا کے نام کی تعریف کی ہے. اور کلام مقدس نے کہا کہ ہر ایک پشت نے تیرے کاموں کی تعریف کی ہے, تیرے ہی نام کو جلال دیا ہے. آمین. تو میرے عزیزو, کلام مقدس میں ہم اس بات کو ضرور دیکھتے ہیں کہ اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. جتنی بھی پشتیں آتی ہیں وہ خداوند کے کاموں کو بیان کرتی ہیں, خداوند کے نام کو جلا دیتی ہیں. تو جب ہم خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر جب خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہم خدا کے کلام کو جو ہے اس کے نام کی تمجید کریں گے. جب کلام ہی ہمارے اندر نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے خدا کے کاموں کو یا اس کے نام کو جلا دیں گے. کلام کو ہم جگہ نہیں دیتے. اور یہ وہی بات ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا, اور جب اس نے بیج لے کے جا رہا تھا تو کچھ راہ کے کنارے گر گئے, کچھ جھاڑیوں میں گر گئے, اور کچھ پتھریلی زمین پر گر گئے, اور کچھ جو تھے وہ اچھی زمین پر گرا, اور جو اچھی زمین پہ گرا وہ پھل لایا, اور جو راہ کے کنارے گرے وہ پاؤں کے ساتھ روندے گئے. جو پتھریلی زمین پر گرے وہ ان کو زرخیز زمین نہ ملی اور وہ نہ نکل سکے, اور جھاڑیوں میں گرے تو جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں جو تھا اس بیج کو دبا لیا. جھاڑیاں ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں, مصیبتیں یہ بڑھتی جاتی ہیں, اور ہم خدا کے حضور سے دور دور ہوتے جاتے ہیں, ہم خدا کے نزدیک نہیں آتے. راہ کے کنارے وہ دانے ہیں جو گرتے ہیں, ابلیس آتا ہے اور وہ دانے ہمارے اندر سے اٹھا کر لے جاتا ہے, وہ کلام کو چرا لیتا ہے. اور کلام ہم سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کلام ہمارے دل میں نہیں ٹھہرتا. وہ کلام جو ہے ابلیس آتا ہے اور اس کو چرا لیتا ہے, اور پھر جو پتھریلی زمین پہ گرتا ہے اس کو زرخیز زمین نہیں ملتی. ہماری دوستی, ہماری فرینڈشپ, ہماری صحبت جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ ہمیں چرچ نہیں آنے دیتے, وہ ہمیں خدا کے گھر میں جانے نہیں دیتے. اور جب ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے تو پھر ہم کلام تو سنتے ہیں, ہم ٹی وی پہ کلام سنتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ کلام سنتے ہیں, ہم جیسے ہم چلتے پھرتے بھی کلام کو سنتے ہیں. اور وہ کلام کیا ہوتا ہے, وہ کلام تو ہم سنتے ہیں لیکن اچھی زمین پر نہیں گرا ہوتا.
کیونکہ ہم اس وقت تیار نہیں ہوتے کلام کو سننے کے لیے، اور جب وہ کلام سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے وہ کلام ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا۔ ہاللیلویا۔ اور چرچ ایک ایسی جگہ ہے، چرچ بلڈنگ ایک ایسی جگہ ہے، چرچ پلیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، اور خدا کے کلام کی وجہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں کے اندر برکت ہوتی ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر برکت ہوتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کلام مقدس میں 6 آیت 5 آیت میں لکھا ہے، میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ داؤد نبی یہ پورا زبور اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ میں اس کو زیادہ جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس زبور کو جب پڑھیں گے تو یقیناً یہ ہمارے گھرانے کے لیے برکت ہے اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے، جب اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں گے تو یقیناً ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، کیونکہ داؤد اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہے، داؤد اپنا تجربہ ہم کو بتاتا ہے۔ داؤد ہمیں یہ بتاتا ہے، اکھیاں چکنا میول پہاڑا مدد نہیں میں۔ تو جب اس نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، جب اس نے اپنے خدا کو پکارا تو اس کے لیے جو ہے وہ سپر بھی آ گئی، مدد بھی آ گئی، اور اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا دل کس کے ساتھ لگایا تھا؟ خدا کے ساتھ۔ اور جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیں گے تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ جب ہم اپنے دل خدا کے ساتھ لگا لیں گے تو ہماری ہر ایک مشکل کا حل جو ہے وہ ہمارا خدا ہمیں بتا دیتا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، کبھی بھی گھبرائے نہ، پریشانی آ جائے پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ، دعا میں جھک جائیں، خدا کے آگے جھک جائیں اور اپنے خدا کو کہیں گے خداوند میری یہ پریشانی ہے، تو آپ کا خدا کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے مدد ضرور بھیجے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا، یعنی کہ اس کا بندہ، اس کی بندی جب بھی اسے پکاریں گے وہ ہمارا خدا ہے اور وہ ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہماری بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، لیکن جب ہم خدا کے آگے ان ضروریات کو رکھ دیتے ہیں تو ہمارا خدا ان ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ زمین کے اوپر صرف ایک ہی نام ہے اور وہ خدا کا نام ہے، آسمان پر بھی ایک ہی نام ہے اور وہ خدا کا نام ہے۔ ہاللیلویا۔ زمین پر ہم مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے نام کی عبادت کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بنی آدم نے اپنے رستے چن لیے، خدا اس سے ناراض ہوا، لیکن جب انسان نے اپنے رستے چنے تو جتنے لوگوں نے خدا کو قبول کیا، جتنے لوگ خدا کے حضور میں آ گئے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے بیٹیاں بننے کا، جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ اور بھی خدا ہے، اور بھی خدا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے جو آسمان پر ہے، اسی خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ جب ہم آسمان کے خدا کی عبادت کریں گے تو ہم ضرور برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خدا ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے ہر وقت مبارک کروں گا، ہر وقت تیری ستائش جو میری زبان پر ہوگی، کیونکہ تو اب الباد ہے اور میں تیرے کاموں کا بیان کروں گا۔ تو ہم نے بھی اپنے خدا کے کاموں کا بیان کرنا ہے اور اس کے نام کو جلا دینا ہے۔ خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو